وہ بہت ہی عجیب و غریب، خطرناک بلکہ بھیانک کیس تھا۔ یہ مشمہ کی بات نہیں تھی۔ بڑے سے بڑا وکیل اس کیس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ کیس کے پس منظر سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ اس میں کامیابی کے امکانات صفر سے زیادہ نہیں۔ مسز سفیان کئی وکیلوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میرے پاس آئی تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ کئی سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک صاحب ثروت خاتون تھی۔ میں حسب دستور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرنے لگا اور اپنی میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اس نے تشریف رکھ دی۔ مسز سفیان کا اصل نام عطیہ بیگم تھا۔ عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بہت ہی رکھ رکھاؤ والی خاتون نظر آتی، خوش شکل اور جسم پر بھی مائل۔ اس نے قیمتی جویلری کے ساتھ عمدہ قسم کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کتنے بہادر ہیں؟ بہادر؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کے انداز سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کسی خطرناک درندے کے شکار پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ سیدھے سادے کیس لینا پسند کرتے ہیں یا پھر پیچیدہ نوعیت کے کیسز میں آپ کو زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے؟ مجھے پیچیدہ اور الجھن زدہ مقدمات کو ڈیل کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے اطمینان بھری سانس لی اور بولی، گڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد عطیہ بیگم نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ وہ کتنے وکیلوں کے دفاتر کے چکر لگا چکی تھی اور کسی بھی جگہ سے اسے تسلی بخش جواب ہی نہیں ملا۔ سبھی نے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہرحال وہ کوشش کریں گے۔ عطیہ بیگم خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جو بھی وکیل اس کے کیس میں ہاتھ ڈالے وہ کوشش کرے، مگر اسے کامیابی کا 100% یقین بھی دلائے۔ ایسا چونکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ جب بھی وہ بے حد مایوس اور پریشان نظر آتی، میرے حوصلہ بخش الفاظ نے اس کے چہرے پر اطمینان کی کرن چمکا دی۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، لگتا ہے کہ آپ کا کیس بہت ہی الجھنوں بھرا اور چکر دار قسم کا ہے۔ آپ کا نہیں ہے؟ میں نے الجھ کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر کس کا کیس ہے؟ میرے چھوٹے بھائی ریحان کا ہے۔ میں نے کاغذ سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی ریحان کو کیا ہوا ہے؟ ریحان بیٹھے بیٹھا ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس نے ایک افسردہ سانس لیتے ہوئے بتایا، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اس نے کون سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، وہ قدرے بے نیازی سے بولی۔ ریحان 100% بے گناہ ہے۔ اب میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے اسے کس الزام کے تحت عدالت میں حاضر کر کے ریمانڈ حاصل کیا ہے؟ اس پر آبرو ریزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اوہ، میں نے چونکتے ہوئے انداز میں کہا، پھر پوچھا، اس پر کس کو بے آبرو کرنے کا الزام ہے؟ شاہدہ کو، سلمیٰ کی بیٹی۔ اور یہ سلمیٰ کون ہے؟ سلمیٰ ریحان کی بیوی ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے جھٹکا سا لگا۔ کیا ریحان نے اپنی ہی بیٹی کو؟ ارے نہیں نہیں، اس نے بڑی قطع سے قطع کلامی کی۔ میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر شاہدہ سلمیٰ کی سگی اور ریحان کی سوتیلی بیٹی ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ 4 سال پہلے ریحان کی بیوی عالیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عالیہ سے ریحان کی کوئی اولاد ہی نہیں۔ 1 سال تک اس نے تنہائی زندگی گزار دی۔ پھر سلمیٰ سے اس کے مراسم پیدا ہو گئے۔ سلمیٰ نے بہت ہی کم وقت میں ریحان کو اپنا گرویدہ کر لیا اور ان مراسم کے صرف 2 ماہ بعد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شاہدہ سلمیٰ کے پہلے شوہر قادر کی بیٹی ہے۔ سلمیٰ کے بقول قادر ایک اوباش اور شرابی شخص تھا اور ذرا سی بات پر اسے دھن کر رکھ دیتا، لہٰذا اس نے قادر سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ سلمیٰ 48-43 سے کم کی نہیں ہے، لیکن بلا شبہ وہ ایک پرکشش اور حسین عورت ہے۔ ریحان اس کی خوبصورتی پر ہی مر مٹا تھا اور سلمیٰ کی دکھ بھری کہانی نے اس کا دل کچھ زیادہ ہی موم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال پہلے ریحان نے سلمیٰ سے شادی کر لی اور شاہدہ کو ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لیکن پھر یہ واقعہ کیسے ہوا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے عطیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں حلیفہ کہتی ہوں کہ ریحان کا اس واقعے سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ وہ سراسر بے قصور ہے، اسے بڑے منظم انداز میں اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریحان کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بڑی دھڑلے سے جواب دیا، سلمیٰ۔ لیکن سلمیٰ ایسا کیوں کرے گی؟
شاہدہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، شاہدہ سلمہ کی سگی بیٹی تو ہے۔ پھر یہ کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، سلمہ سے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ریحان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی کی بڑی ہی بھیانک غلطی کی ہے۔ سلمہ کردار کی کوئی اچھی عورت نہیں تھی اور وہ غیر محسوس انداز میں شاہدہ کو بھی اپنی راہ پر ڈال چکی تھی۔ ریحان سے شادی کا مقصد ایک مستحکم اور محفوظ آڑ تھی۔ ریحان کی مالی پوزیشن بھی مضبوط تھی اور اسے معاشرے میں ایک باعزت مقام بھی حاصل تھا۔ جب سلمہ کی خفیہ صلاحیتیں پوری ہی طرح ریحان پر کھلی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس دوران میں اس کی سلمہ سے شادی کو لگ بھگ 2.5 سال گزر چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بعض تجربے کارانہ گر کی مدد سے ریحان کو یہ بھی باور کروا دیا کہ عالیہ میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی سلمہ میں کوئی خرابی ہے، اور اگر ریحان ابھی تک باپ نہیں بن سکا تو اس میں سراسر خود اس کی نالائکی کا دخل ہے۔ اس من گڑت انکشاف کے بعد ریحان نفسیاتی طور پر سلمہ کے دباؤ میں آ گیا۔ وہ لحاظ سے فٹ تھا اور فٹ ہے، مگر سلمہ نے اپنی چال بازی سے ریحان کے ذہن میں ایک مخصوص سوچ بھرتی تاکہ وہ اس دباؤ میں رہے اور اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ واقعہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے بیگ صاحب، وہ بھی ٹھوس انداز میں بولی۔ جب تک صورتحال ریحان پر آشکار نہیں ہوئی تھی، سلمہ اور شاہدہ کا کھیل بڑی کامیابی سے چل رہا تھا، لیکن جب ریحان اس مکروہ سرگرمی سے پوری طرح واقف ہو گیا تو پھر ایک طوفان کھڑا ہوا۔ پہلے تو سلمہ نے آئے بائیں شر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب ریحان نے اسے اپنی زندگی اور گھر سے نکال باہر کرنے کی خطرناک دھمکی دی تو سلمہ نے معافی تلافی کر کے ایک موقع حاصل کر لیا۔ اس نے ریحان سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ کیا سلمہ نے اپنا وعدہ نبھایا؟ اگر نبھایا ہوتا تو پھر یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے سوال کیا۔ اس بدمزگی کے بعد چند دن تو امن و سکون سے گزر گئے۔ وہ ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے بتانے لگی، پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں ہونٹوں کو سکیڑے۔ میں سمجھتی ہوں یہ چند روز امن و سکون والے کسی بہت ہی بڑے طوفان کا پیش خمیاں تھے۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سلمہ کی گہری چال تھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ ریحان اس کا مقصد اب پورا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ریحان جیسی اسامی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور ریحان کی مخالفت یا مداخلت بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور شاہدہ کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ دونوں کی ملی بھگت سے وہ خطرناک ڈرامہ رچایا گیا ہے جس کے نتیجے میں میرا چھوٹا بھائی ریحان اس وقت تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، سلمہ کو یقین ہے کہ اس کی سازش کے نتیجے میں ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ وہ چونکہ اس کی بیوی ہے، لہٰذا ریحان کے جیل چلے جانے کے بعد اس کی تمامی جائیداد، مال اور کاروبار پر سلمہ کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اپنا کاروبار اور عیاشی جاری رکھ سکے گی۔ لیکن اس نے لمحے بھر کو نفرت بھرے انداز میں دانت کچکچائے، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن میں اس نامراد کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں پیسہ پانی کی طرح پاؤں گی، نہ صرف ریحان کو اس کیس سے باعزت بری کرواؤں گی بلکہ اس بد کردار عورت کو بھی ریحان کی زندگی سے نوچ کر کسی غلاظت بھرے گھڑے میں پھینک دوں گی۔ مجھے صرف اور صرف ایک اچھے اور قابل وکیل کی تلاش تھی اور وہ میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ عطیہ بیگم کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے رد عمل کے طور پر اس کا رویہ غلط نہیں تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے پوچھا، مسز سفیان یہ کب کا واقعہ ہے؟ 30 اپریل کی رات کا، اس نے جواب دیا، اور آج مئی کی 4 تاریخ تھی۔ میں نے عطیہ بیگم سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ریحان کو پولیس کسٹڈی میں بھی صرف 3-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ ریمانڈ کی مدت کب پوری ہو رہی ہے؟ میں نے ایک طویل سانس لینے کے بعد پوچھا۔ عدالت نے پولیس کو 7 مئی تک کا ریمانڈ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس 8 مئی کو چالان عدالت میں پیش کر دے گی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر مسز سفیان سے سوال کیا، کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ وقوعے کی رات حالات کس انداز میں پیش آئے؟ یہ ایک انتہائی نازک سوال تھا، لیکن حالات اور کیس کی نوعیت اس سوال کا تقاضا کرتی۔ اس نے ایک لمحے کو گو مگو کی کیفیت میں میرے چہرے کا جائزہ لیا، پھر جبلوز ہوتے ہوئے بولی، میں جتنا جانتی تھی وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو تھانے جا کر ریحان سے ایک بار پر ملاقات کر لیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھائی کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے؟
اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور پھر سوال کیا، بیگ صاحب آپ فیس ایڈوانس میں لیں گے یا؟ اس نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، فیس تو میں ایڈوانس میں ہی لیتا ہوں خاتون، اور یہی میرا اصول ہے۔ چلیے اپنی فیس بتا دیں، وہ اپنے ہیڈ بیگ کی زپ کھولتے ہوئے بولی، تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ آپ نے ریحان کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے اپنی فیس سے آگاہ کیا۔ اس نے میری فیس کے برابر بڑی مالیت کے کرارے نوٹ گن کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس رقم کو گنے بغیر اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ آپ نے پیسے نہیں گنے؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، گن لی ہیں مسز سفیان۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے زیر رب کہا، آپ مطمئن رہیں، میں نے رقم گن لی ہے۔ آپ کی انگلیوں کے ساتھ ہی میری نگاہ بھی مصروف ہو گئی تھی۔ یہ کام ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کیا ہے۔ اوہ، وہ بے ساختہ بولی، آپ تو بڑی کائیاں وکیل ہیں۔ پتہ نہیں عطیہ بیگم نے یہ میری تعریف کی تھی یا پھر مجھ پر تنقید۔ میں نے اس کے بیلاق تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تو ہو گئی میری فیس، اس کے علاوہ دیگر عدالتی مختلف نوعیت کے اخراجات بھی ہوں گے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، میں ریحان کی باعزت بریت کے لیے کسی بھی مرحلے پر بچت یا کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ویری گڈ، آئندہ پیشی پر ایک مسئلہ ملزم کی ضمانت کا بھی ہوگا۔ وہ بھویں سے اکیڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ذرا وضاحت کریں گے؟ آئندہ پیشی پر جب پولیس ملزم کے ساتھ اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی تو میں اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کروا دوں گا۔ میں نے عطیہ بیگم کی خواہش کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر آپ کو شخصی ضمانت یا ذاتی ملچکے کے لیے بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اسے دونوں نوعیت کی ضمانت کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں پوری کوشش کروں گی شخصی ضمانتی کا کوئی انتظام ہو جائے، بصورت دیگر ذاتی ملچکے والا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن کو ہاں میں ہلائی اور کہا، میں آج ہی متعلقہ تھانے جا کر آپ کے بھائی سے ملاقات کر لیتا ہوں تاکہ ضمانت کے کاغذات کو تیار کیا جا سکے۔ آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کیس کو بخیر و خوبی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے گائے بگائے آپ کی عملی مدد کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ میں آپ کے توسط سے مختلف نوعیت کی معلومات حاصل کروں گا۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بے انتہا خوشی ہوگی، کیونکہ یہ تعاون میرے بھائی کی رہائی کا ضامن بن جائے گا۔ بالکل درست فرمایا ہے آپ نے، میں نے تازی انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، بیگ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس کب آؤں؟ اب ہماری ملاقات عدالت میں ہی ہوگی، میں نے کہا۔ اس دوران میں اگر کوئی قابل خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ بلا جھجک مجھے فون کر سکتی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کارڈ میرے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیا، پھر اسے اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، شکریہ، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا، ضرور، لیکن ایک ضروری کام ابھی باقی ہے۔ کون سا کام؟ اس نے چوک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک رسید کاٹ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رسید پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے اس کیس کی جو فیس ادا کی ہے یہ اسی ضمن میں ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وضاحت کی، یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے کوئی تبصرہ کیے بغیر ہمیں سر ہلایا اور رسید کو اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد میرے دفتر سے چلی گئی۔ میں اسی شام دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجود عدالتی ریمانڈ پر کسی بھی ملزم سے ملاقات حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں کا مدد سے حوالہ تک رسائی حاصل کی اور لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد ملزم ریحان کے ساتھ گزار کر واپس آ گیا۔ ہماری یہ ملاقات خاصی کامیاب رہی۔ میں نے وکالت نامے اور چند دیگر ضروری کاغذات پر اس کے سائن لیے اور وقوع سے متعلق ڈھیر و ڈھیر باتیں کی۔ ریحان کی باتیں انکشافات کا درجہ رکھتی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں اس کیس کا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی بھی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں بعد میں مسز سفیان کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے ایک اساتی بیان کروں گا۔ ریحان کی رہائش گرین ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ وہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے سلمیٰ اور شاہدہ کے ساتھ 200 گز کے ایک صاف ستھرے بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ سلمیٰ اور شاہدہ تو اب بھی اسی بنگلے میں تھی، مگر ریحان بیٹھے بیٹھائے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پہنچ گیا۔ حوالات نامی اس بندے خانے کی ہر شے ازیر رسا تھی، چاہے وہ کوٹری کا صفاق یا سنگلاگ ٹھنڈا فرش ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں،
मिसेस सुफियान की ज़ुबानी के रेहान की पहली बीवी का नाम आलिया था। उसके इंतकाल के 1 साल बाद ही रेहान ने सलमा से शादी की, जिसकी कादिर नामी पहले शौहर से एक जवान बेटी शाहिदा भी थी। रेहान की उम्र लगभग 40 साल थी, मगर नर्सरी की फर्नीचर मार्केट में उसका एक चलता हुआ शोरूम था, जिससे उसे इतनी आमदनी हो जाती कि वो बड़ी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और यही आरामों और ऐश सलमा की निगाह को भा गए और उसने रेहान को अकेला पंछी देखकर अपने हुस्न के जाल में जकड़ लिया। सलमा ने रेहान को यही बताया था कि उसका शौहर कादिर बहुत ही खबीसुल नस्ल और अयाश शख्स था। वो शराब के नशे में धुत होकर उससे मारपीट किया करता और शाहिदा को भी गलीज गालियां देता। लिहाजा सलमा ने कोशिश करके उस ओबाज शख्स से जान छुड़ा ली थी। सलमा और शाहिदा का पसे मंजर कुछ ऐसा था कि रेहान को इन माँ बेटी से गहरी हमदर्दी हो गई। फिर सलमा के नाजो अंदाज और पुरकशिश सरापे ने उसे चारों ही खाने चित कर दिया। उस शिकस्त का नतीजा ये निकला कि सलमा एक बीवी की हैसियत से उसके घर पहुंच गई। शाहिदा के सर पर भी उसने शफकत का हाथ रखा और रेहान का सूना घर एक मरतबा फिर आबाद हो गया। शादी के बाद कुछ अरसे तक तो अमन सुकून से रहा। फिर मोहल्ले वालों की दबी दबी और मायना खैर सरगोशियाँ उसके कानों तक रसाई हासिल करने लगी, और ये सरगोशियाँ बड़ी अजाबनाक थीं, जिनमें उसकी फैमिली खसूसन उसकी बीवी के किरदार को निशाना बनाया जा रहा था। पहले तो उसने लोगों की बकवास समझकर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन जब ये सिलसिला रुकने में ही ना आया तो उस जानिब तवज्जो देने पर मजबूर हो गया। वो इस बात पर यकीन रखता था कि राई हो तो पहाड़ बनता है। एक रात वो सलमा को लेकर बैठ गया। उसने बड़ी नपे तोपे अल्फाज में तहमीद बांधी पर ठहरे हुए लहजे में बोला, देखो सलमा, मैं तुम पर अंधा एतमाद करता हूँ। मैंने जो कुछ भी सुना है उस पर मुझे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं। तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैं किस बारे में और क्या कहूँ? वो बिल्कुल ही अनजान बन गई। मुझे क्या पता आपने किससे क्या सुन लिया है। सलमा के इस रवैये पर रेहान ने निहायत ही मुख्तसर मगर मजबूत अल्फाज में उसे बताया कि बाहर लोग सलमा और शाहिदा के हवाले से किस किस्म की चामगोइयाँ कर रहे हैं। सलमा ने बदमज़ा होकर रेहान की बात सुनी और उसके खामोश होने पर वो भड़क उठी। पता नहीं तुम कैसे कैसे लुफंगों की बातें सुनते रहते हो। वो बंसुनी गुस्सा दिखाते हुए आपसे तुम पर उतर आई। लोग तो पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। क्या ज़रूरी है कि उनके कहे को संजीदगी से लिया जाए? किसी एक शख्स की बात हो तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। रेहान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, कम अज़ कम 8-10 अफराद ने मुझे इस हवाले से कुछ ना कुछ बताया ही है। मैं किस किस की ज़ुबान पकड़ूं? तुम्हें किसी की ज़ुबान पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सलमा हाथ नचाकर बोली। फिर? रेहान ने उलझन शुदा नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम सुबह जब घर से निकलते हो तो मेन गेट को बाहर से ताला लगाया जाया करो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ और सीधा है। सलमा ने खफगी आमेज लहजे में कहा, हमारी नज़र में मोहल्ले वाले सच्चे और खरे हैं। हम माँ बेटी झूठी और बदकार हैं। लिहाजा लोगों को मुंह बंद करने के बजाय तुम हमें घर के अंदर बंद करके जाया करो। मैंने एक बार भी तुम दोनों के किरदार पर उंगली नहीं उठाई है सलमा। रेहान ने बात को बनाने की कोशिश में कदरे नरमी से कहा, इंसान एक माशरती जानवर है। वो जहाँ भी रहता है उसे अपने माहौल और इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे जानवरों और जानदारों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। अगर ये इतनी सी बात है तो ठीक है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम हमें जहन्नम में डालो और मोहल्ले वालों का खास ख्याल रखो। मेरा मतलब ये नहीं था सलमा। वो जल्दी से बोला, तुम खामखा बात को बढ़ाने की क्यों कोशिश कर रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलमा ने इब्तिदाई अंदाज में कहा, और तुम तो इसलाई वक्स कर रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी कोई प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करनी चाहिए। रेहान ने भी गज़ीले अंदाज में कहा, मैंने इसे कोई बात नहीं की। वो डिटाई से बोली, तुम खुद ही पता नहीं क्या क्या अंट कहे जा रहे हो। सलमा, वो बेहद संजीदगी से बोला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो बिगड़े हुए तेवरों के साथ बोली, क्या समझना चाहते हो तुम मुझे? इस मोहल्ले में और भी दर्जनों घर और इन घरों में सैकड़ों भर के हज़ारों अफराद आबाद हैं। रेहान ने ठहरे हुए लहजे में अपना नुक्ता नज़र सलमा की समझ में उड़ेलने की कोशिश की। ऐसी बातें किसी और के बारे में गर्दिश क्यों नहीं कर रही हैं? जो बातें गर्दिश में हो उन्हें अफवाह कहा जाता है। सलमा ने फलसफियाना अंदाज में कहा, अब ये तुम पर मुनस्सिर है कि अफवाह पर कान धरते हो या हमारे किरदार पर भरोसा करते हो। अल्लाह करे लोगों का कहा और देखा सभी कुछ गलत हो। वो मुस्बत तर्ज फिक्र का मुजाहरा करते हुए बोला, बस तुम दोनों को मेरा मशवरा ये है कि ज़रा एहतियात से काम लो ताकि लोगों को खामखा बातें बनाने का मौका ही ना मिले। इंसान की इज्जत खुद उसके अपने हाथ में होती है। रेहान के इन मसलियत आमेज अल्फाज के बाद सलमा ने भी किसी बहस व तकरार की ज़रूरत महसूस नहीं की और बात आई गई हो गई।
لیکن ریحان نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ موقع نکال کر ان کی خفیہ نگرانی کرے گا اور اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بیٹھا کر ہی دم لے گا۔ اگر یہ معاملہ عام محلے داروں تک محدود ہوتا تو شاید ان تلخ اور سنگین اطلاعات کو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر باہر کر چکا ہوتا، مگر اسے خبردار کرنے والوں میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو نہایت ہی سنجیدہ اور معتبر شمار ہوتے۔ انہیں کبھی بھی فضول نوعیت کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ دونوں حضرات ریحان کے سچے خیر خواہ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ ریحان کی بھلائی اور ہمدردی میں اسے بتایا۔ ان معتبر شخصیت میں ایک تو کریم صاحب تھے جو ریحان کی گلی میں ہی رہتے، اور دوسرے تھے غفور چاچا۔ غفور چاچا کی رہائش تو شاہ فیصل کالونی میں تھی، مگر وہ گرین ٹاؤن میں ریحان کے گھر کے قریبی پان اور سگریٹ وغیرہ کا کیبن بھی چلاتے۔ محلے دار غفور چاچا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ آئندہ ایک ماہ کی خفیہ کوششوں نے ریحان کی عقل کے کئی در کھول دیے۔ اس نے سلمیٰ اور شاہدہ کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کے چند عملی ثبوت بھی دیکھنے کو ملے۔ اس مشن میں صفدر نامی ایک نیا کردار بھی سامنے آیا۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا صفدر سے واضح کنیکشن تھا۔ ریحان کی تحقیق کے مطابق صفدر ایک اوباش اور بدکار شخص تھا۔ اس کی شہرت بھی بہت بری تھی۔ اس صورتحال نے گویا ریحان کے دماغ کا فیوز اڑا دیا اور اس رات اس نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ریحان کے سوالات سے شروع ہونے والا قصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آتش فشاں ہوتا چلا گیا۔ تو میں بہت جلد تک کلامی بدل گئی، پھر باقاعدہ لفظی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا۔ ریحان نے تبتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ صفدر کون ہے؟ میں تو کسی صفدر کو نہیں جانتی۔ سلمیٰ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ریحان نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم تو جانتی ہو نا میں کس صفدر کی بات کر رہا ہوں؟ جواب دینے سے پہلے شاہدہ نے کن اکھیوں سے اپنی ماں سلمیٰ کی طرف دیکھا، پھر بڑی ڈٹائی سے گردن نفی میں ہلائی۔ ریحان کو یہ سمجھنے میں دیر ہی نہ لگی کہ ماں بیٹی نے آپس میں بڑا ہی مضبوط گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ قدرے سخت لہجے میں شاہدہ سے مخاطب ہوا، شاہدہ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی کسی صفدر کو نہیں جانتی؟ شاہدہ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی سلمیٰ بول اٹھی، ہمیں کیا پتا تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو؟ خواہ بچی کو بھی پریشان کر رہے ہو۔ شاہدہ، وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے تہکمانہ انداز میں بولی، تم جاؤ دوسرے کمرے میں۔ شاہدہ نے فوراً سے پیشتر وہاں سے کھسک لینے کے لیے پیش قدمی کی، پر ریحان نے کڑکدار آواز میں کہا، رکو شاہدہ۔ شاہدہ کے قدم رک گئے۔ ریحان نے کہا، آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح؟ میں اب تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ جو پوچھنا ہے نا مجھ سے پوچھو ریحان، سلمیٰ نے برہمی سے کہا، بچی کو ہراساں کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو اسے جانے دو یہاں سے۔ نہیں جا سکتی یہ یہاں سے، سنا تم نے؟ ریحان نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، سلمیٰ نے ہاتھ نچا کر فیصلہ کن انداز میں کہا، شاہدہ بیٹھ جاؤ تم ادھر۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اب بتاؤ تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو؟ میں اس صفدر کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک آوارہ اور اوباش شخص ہے۔ ریحان نے غزیلے لہجے میں کہا، علاقے میں اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں، وہ ایک بد کردار جرائم پیشہ آدمی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ عورتوں کی بروکری بھی کرتا ہے۔ میں تو صرف ایک ہی اوباش اور بدماش شخص کو جانتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں شاہدہ کے باپ قادر کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کمینے سے جان چھڑائی تھی۔ قادر سے تو تم نے جان چھڑا لی تھی، ریحان نے انتزاعی انداز میں کہا، لیکن اب تم ماں بیٹی نے اس مردود صفدر کے ساتھ اپنی جان پھنسا لی ہے جو خبیث، بدماش اور بد کرداری میں قادر کا بھی باپ ہے۔ کہہ تو دیا ہے بس، سلمیٰ نے حزمی لہجے میں کہا کہ میں کسی بھی صفدر سے ہمارا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا۔ پھر تم دونوں محمود آباد کیا لینے جاتی ہو؟ محمود آباد؟ سلمیٰ نے جنزدہ لہجے میں پوچھا، ہاں ہاں محمود آباد، میں تو منظور کالونی بھی کبھی کبھار چلی جاتی ہوں۔ وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو نا منظور کالونی میں میری بہن فریدہ رہتی ہے۔ اب اگر محمود آباد منظور کالونی کے راستے میں پڑتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گاڑی محمود آباد کے اندر سے گزر ہی تو منظور کالونی پہنچتی ہے نا۔ تو مجھے محمود آباد اور منظور کالونی کے بس روڈ سمجھانے کی کوشش نہ کرو سلمیٰ، سیدھے اور واضح الفاظ میں میرے سوال کا جواب دو۔ ریحان نے چڑچڑے انداز میں کہا تھا۔ کون سا سوال؟ ریحان اس کی ڈٹائی پر خون کے گھٹ پی کر رہ گیا، تاہم ضبط کے بدن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس نے سوال کو دہرایا۔ میں نے پوچھا کہ تم دونوں محمود آباد صفدر کے پاس کیا لینے جاتی ہو؟ اچھا، تو یہ صفدر محمود آباد میں رہتا ہے؟ ہاں، سلمیٰ نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، سلمیٰ نے بڑی بے پرواہی سے کہا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔
کہ میں کسی صفدر کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی ایسے شخص سے ملنے محمود آباد گئی ہوں۔ میں خالی خلی بات نہیں کر رہا ہوں سلمہ، ریحان نے فنکار سے مشابہ انداز میں کہا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں نا اس کے ثبوت ہے میرے پاس۔ ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، لاؤ سامنے۔ سب سے بڑا ثبوت تو تم ہو۔ میں؟ ریحان نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ہمیں محمود آباد کسی صفدر کے پاس جاتے دیکھا تھا؟ ایسا ہی سمجھ لو، ریحان نے سلمہ کے جواب میں کہا۔ پھر تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ کسی اچھے اور تجربے کار آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنی نظریں ٹیسٹ کرواؤ۔ سلمہ کے ان زہریلے الفاظ کے بعد ریحان کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کے بعد ان میں بڑی ہی زبردست قسم کی جنگ ہوئی۔ دونوں ہی طرف سے تلخ اور ترش جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فساد کا انجام ریحان کے ان مصلیت کوش الفاظ پر ہوا۔ بس میں تم لوگوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کا یہ آخری موقع دے رہا ہوں۔ اب بھی اگر تمہیں عقل نہ آئی تو پھر میرے پاس صرف 2 ہی آپشنز رہ جائیں گے۔ نمبر 1، میں گھر سے نکلتے وقت تم دونوں کو اندر بند کر کے باہر سے گیٹ پر تالا ڈال کر جاؤں۔ نمبر 2، میں تم لوگوں کو اپنی زندگی اور اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ اور اگر ان آپشنز کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو تمہیں پتہ ہے میں ان میں سے کون سا آپشن منتخب کروں گا۔ شاہدہ اور سلمہ نے بے وقت الجھی ہوئی نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا، تاہم ان میں سے کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ریحان نے فیصلہ کن اور ٹھوس لہجے میں کہا، سیکنڈ آپشن۔ وہ دونوں ہی بے یقینی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے چند ہی روز بعد وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا جس کے نتیجے میں ریحان عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا اور میں اس کا کیس لڑنے کی تیاری میں مصروف عمل تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ ریحان کی درخواست ضمانت دائر کروا دیا۔ جج نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب اس کیس میں آپ وکیل صفائی ہیں نا؟ یس یور آنر۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج کے حکم پر باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز شخص ہے۔ یہ کسی گہری سازش کے تحت اس بیچارے کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقت آنے پر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ملزم بے گناہ ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ ملزم کی بہن مسز سفیان شخصی ضمانت کا بندوبست نہیں کر سکی تھی، البتہ ذاتی ملکے پر ضمانت کے قانونی انتظامات کے لیے پوری طرح لیس ہو کر آج وہ عدالت پہنچی تھی۔ وکیل تقاضا میرے خاموش ہوتے ہی متحرک ہو گیا۔ یو آنر، ملزم نے جس گناہ نے فعل کا ارتکاب کیا ہے نا، اور معزز پن کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر میرے موکل کی طرف دیکھا، پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز میں بولا، یہ شخص سخت سے سخت ترین سزا کا مستحق ہے جناب عالی۔ میں نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی ڈیئر کونسلر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے کس گناہوں نے جرم کا ذکر کیا ہے؟ آپ مجھے اس فعل کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کمال ہے، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے موکل کو کس سنگین جرم کے الزام میں عدالت تک لایا گیا ہے؟ فرض کر لیں نہیں پتا، میں نے معصومیت سے کہا۔ آپ کی معصومیت پر تو قربان ہونے کو جی چاہ رہا ہے، آپ اپنا یہ شوق بعد میں پورا کر سکتے ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ملزم نے جس سنگین فعل کا ارتکاب کیا ہے، وکیل تقاضا نے ان الفاظ کے ساتھ میرے سوال کے جواب میں تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، میرے فاضل دوست، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ زیر سماعت کیس حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کے تحت آتا ہے؟ لگتا ہے کہ آپ نے اس کیس کو اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا اور بغیر کسی تیاری کے ہی عدالت پہنچ گئے۔ اگر آپ نے کیس فائل کو اچھی طرح دیکھنے کی زحمت گوارا کر لی ہوتی تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی، وہاں سبھی کچھ درج ہے۔ میں نے بڑی رسات سے کہا، یقیناً درج ہے، پھر آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وکیل تقاضا نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے امداد طرف نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس سوال کا کوئی خاص مقصد؟ میں نے مضمون لہجے میں کہا، جی ہاں۔ جج نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیا جائے۔ یہ دفعہ 6 کا کیس ہے۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آر یو شیور؟ یس آئی ایم، وہ بھی بڑے یقین سے بولا۔ دفعہ 6 زنا بالجبر کے ذیل میں لگائی جاتی ہے اور دفعہ 4 زنا بلا ارادہ کے ذیل میں ہے۔ اتنی اہم معلومات پہنچانے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ الجھی نظر سے تکنے لگا
اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں نے معلومات کے حوالے سے اس کی تعریف کی تھی یا پھر مذاق اڑایا۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک اور سوال کر دیا، اب لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی بتا دے کہ حدود آرڈرنیس کی متعلقہ دفعہ کے بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ اس آرڈرنیس کی بابت قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر اللہ کے معاملے میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے گناہوں کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد سوائے زانیہ عورت یا مشترکہ نکاح کے نہیں کرے گا، اور زانیہ عورت سوائے زانی مرد یا مشترک کے نکاح نہیں کرے گی، اور ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کنواری عورت کنوارے مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو سنسار کیا جائے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی، بالکل درست۔ آپ نے جن قرآنی آیت کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ نور کا بیان ہے، اور آپ آخر ذکر پیش کردہ روایت مشکوت شریف سے ہے۔ جلدی سے بولا، جی ہاں، لیکن زیر سماعت کیس میں ملزم ریحان نے ایک ظالم کا کردار ادا کیا ہے۔ ملزم کے ظالمانہ اور جابرانہ فعل میں شاہدہ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شاہدہ مظلوم ہے، اس ظلم کی سزا صرف اور صرف ملزم کو ہی ملنا چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا موجود عدالت کا کام ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، یہ بتائیں کہ قرآنی بیان میں ترمیم کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے سورہ نور کے حوالے سے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے جہاں سزا کا ذکر کیا ہے وہاں سے نہایت ہی ایک اہم نقطہ آپ نے حذف بھی کر دیا ہے۔ کون سا نقطہ؟ میں نے کہا، سزا کے بیان کے ساتھ ہی بلکہ اس کے ذیل میں بھی یہ درج ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یا پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں بھی 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے کھوجتی ہوئی نظروں سے وکیل تقاضا کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میرے فاضل دوست، میں نے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے میرے موکل کی ضمانت رکوانے کے سلسلے میں آپ نے اس کے جرم کی تفصیل کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس جرم کے وقت آپ جائے وقوع پر موجود تھے، لہذا ایک گواہ تو اس جرم کے آپ ہی ہو گئے۔ آپ کو مزید 3 گواہ کا بس بندوبست کرنا ہوگا، ایسے گواہ جو بالغ مسلمان مرد ہو، جن کے مطابق موجود عدالت کو پورا اطمینان ہو کہ وہ گناہوں سے پاک صادق المعقول ہے۔ اس کی جب نوبت آئے گی تو دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا، جس کے ساتھ مجرمانہ کارروائی ہوئی ہے اس مظلوم کی گواہی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ پھر وہ روئے سکن میری جانب جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب عالی، ڈیفینس کونسلر غیر ضروری امور کو زیر بحث لا کر موجود عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ عدالتی کارروائی کو نارمل انداز میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیے۔ 15-20 منٹ تک ہم دونوں کے ہی درمیان گرم اور نرم مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے حکم صادر کر دیے۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ اس دن میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اپنے مخصوص دلائل کی مدد سے وکیل تقاضا کی دیوار میں شگاف ڈالنے کے متعارف تھا، جن نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے راہداری میں میرے ساتھ چلتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں تو توقع کر رہی تھی کہ آپ ریحان کو ضمانت پر رہا کروا لیں گے، لیکن اس کے ادھورے جملے میں نے کہا، ضمانت کے حوالے سے تمام ملزمان کے لواحقین کی توقعات کچھ اسی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن ایک یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ قتل اور حدود کے کیس میں ملزم کی ضمانت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ اندازہ ہے مجھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ویسے میں مایوس نہیں ہوں بیگ صاحب، آج آپ نے وکیل مخالف کو خوب ہی لڑا ہے۔ میں نے مسز سفیان کے آخری جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں آج پہلی پیشی تھی اور اس حوالے سے اس کیس پر میری گرفت مضبوط ہے۔ اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیس ہم جیت کر ہی رہیں گے۔
इंशाअल्लाह, वो ठोस अंदाज में बोली। बेग साहब, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। दो तीन छोटे मोटे कामों के अलावा आपको एक अहम काम भी करना है, और इस अहम काम का ताल्लुक सलमा के पहले शौहर और शायदा के बाप कादिर थे। मुझे उस शख्स के बारे में मालूमात दरकार है। किस किस्म की मालूमात? मसलन ये, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, वो किस किस्म का शख्स है? सलमा ने उसे छुटकारा हासिल किया था या कादिर ने इस औरत से जान छुड़वाई थी? अभी तक तो हमारे सामने सलमा का ही बयान है, जिसकी रोशनी में कादिर एक आवारा और बदकमाश शख्स थे। गैर मुमकिन है वो रेहान की तरफ कोई शरीफ आदमी और उसने सलमा के करतूत देखते हुए उससे जान छुड़ा ली हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। आपने निहायती अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो करवाई है। मैं कादिर के बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करती हूँ। मेरी छठीस कह रही थी कि कादिर से मुलाकात बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप अगर इतना मालूम कर लें कि वो शख्स कहाँ रहता है, इससे कैसे मुलाकात होनी है, तो बाकी के मामला मैं खुद ही निपटा लूँगा। मैं बहुत जल्द आपको इस सिलसिले में खुशखबरी सुनाऊंगी। मिसेस सुफिया ने बड़े ही यकीन से कहा। मैंने इसे मज़ीद दो तीन बातों के हवाले से चंद अहम हिदायत दी। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गई। मैं खुद भी पार्किंग की जानिब बढ़ गया। आइंदा पेशी पर सबसे पहले मजलूम शाहिदा का बयान रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत करता चलूँ कि हदूद ऑर्डरनेस के केसेस, चाहे वो छोटे झूठे हों या सच्चे, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। बल्कि इन्हें अगर हसास नोयत के केसेस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा नाजुक पोजीशन मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बनने वाली औरत की ही होती है। वकील मुखालिफ उससे ऐसे ऐसे ख़तरनाक सवालात करता है कि जिन्हें सुनकर मर्दों को भी पसीना आ जाए। यही वजह है कि नोयत के केसेस में से 80% को तो रजिस्टर ही नहीं करवाया जाता। अक्सर वालदेन खुद मजलूम इस अदालती कार्रवाई की मुतमल नहीं हो सकती। यही सोचकर खामोशी अख्तियार कर ली जाती है कि जो होना था वो तो हो चुका, रही से इज्जत का जनाजा निकालने से अब क्या फ़ायदा। मजलूम शाहिदा का बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील तगादा ने इस केस को मजबूती बख्शने के बाद, मखसूस नोयत के सवाल पूछने के बाद अपनी जुरा ख़त्म कर दी। मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद शाहिदा वाले कटहरे में उसके करीब पहुंच गया। मैंने खंगार कर गला साफ किया, फिर मजलूम की आंखों में देखते हुए कहा, शाहिदा बीबी, ज़रा सोच कर तो बताएं कि जिस रोज़ आपका बयान कुर्ता वाक़या पेश आया उस दिन तारीख क्या थी? उसने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, 30 अप्रैल, यानी माह अप्रैल की आखिरी तारीख। आइंदा रोज़ माह मई शुरू हो जाएगा। जी ठीक कह रहे हैं आप, शाहिदा ने धीमी आवाज़ में कहा। इत्तेफाक़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या 30 अप्रैल की रात 11 और 12 बजे के दरमियान पेश आया था। आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? मैं रिपोर्ट के अल्फाज से इत्तेफाक करती हूँ। वक़्वे के रोज़ आपके और मुलजिम के अलावा कौन कौन था घर में? मैंने सवाल किया। कोई भी नहीं, उसे जवाब दिया। और तुम्हारी वालदा? मैंने कदरे तेज लहजे में पूछा। वो उस वक्त कहाँ थी? वो खाला से मिलने गई हुई थी। कौन सी खाला? उसने बताया, खालदा फरीदा से, जो मंजूर कॉलोनी में रहती है। रात के 11 बजे तुम्हारी वालिदा ग्रीन टाउन से मंजूर कॉलोनी क्या लेने गई थी? मैंने कदरे जारियाना अंदाज में सवाल किया। क्या वहाँ मंजूर कॉलोनी में कोई इमरजेंसी हो गई थी? वो रात को वहाँ नहीं गई थी। फिर? मैंने उसे घूर कर देखा। अम्मी कोई 4 सापेर को घर से निकली और उसने कहा था कि 2-3 घंटे में वो वापस आ जाएंगी, लेकिन इन्हें आने में देर हो गई। और वाक़यात के मुताबिक तुम्हारी वालिदा उस वक्त वापस आई जब घर के अंदर ये सानिया चल रहा था, कोई 11-11:30 बजे। मैंने कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा सौतेला बाप यानी इस केस का मुलजिम रेहान वक़्वे के रोज़ कितने बजे घर आया? लगभग 9 बजे। क्या वो रोज़ाना इसी वक्त घर आया करता था? जी हाँ, इसी वक्त। जब तुम्हारा सौतेला बाप घर पहुंचा तो तुम घर में अकेली थी? जी हाँ, मैं अकेली थी। मुलजिम ने तुम्हारी वालदा के बारे में पूछा तो होगा ना कि वो कहाँ गई है? वो बड़ी सादगी से बोली, नहीं पूछा था। क्या मतलब, क्यों नहीं पूछा था? चंद रोज़ पहले ही अम्मी और अंकल में शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अंकल से उसकी मुराद सौतेला बाप यानी इस केस का मुलजिम रेहान था। इन दोनों में बातचीत बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के बारे में कोई सवाल नहीं करते थे। तुम उस झगड़े का जिक्र तो नहीं कर रही हो? मैंने गुरेदने वाले अंदाज में पूछा, जिसके इख्तिताम पर रेहान ने कहा था कि अगर आप माँ बेटी नहीं सुधरी तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाएंगी। जी वकील साहब, मैं उसी झगड़े की बात कर रही हूँ।
اب माँ बेटी के लिए मुलजिम के पास कौन से दो ऑप्शन थे। अंकल ने कहा था कि या तो वो अपने घर से निकलते वक्त हमें घर में ताला बंद करके जाएंगे या फिर वो हमें अपने घर से बाहर निकाल देंगे। वो इतना बताकर खामोश हो गई। इतनी सख्त सज़ा। मैंने कंधे उचकाए। आप लोगों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म कर डाला था जो मुलजिम ने इतनी खतरनाक ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दी? ये तो आप अंकल से ही पूछें। वो अजीब से लहजे में बोली। तुम्हारे अंकल से तो तुम्हारे सामने ही मैं सब कुछ पूछूंगा, मगर उसकी बारी आने पर। मैंने कहा, फिलहाल तो मौजूद अदालत को ये बताओ कि मुलजिम ने तुम माँ बेटी को किस बात के लिए सुधरने और समझने के लिए कहा था? कोई ख़ास बात नहीं, वो जबरूस होते हुए बोली। फिर क्या कहा था? उसने जवाब देने से पहले नागवारी से मुलजिम की तरफ देखा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, आप इसे अंकल की गंदी जहनियत समझ लें। फ़र्ज़ करो कि मैंने वही समझ लिया जो तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारे समझाने और मेरे समझ लेने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें मौजूद अदालत के सामने अपने अंकल यानी इस केस के मुलजिम की गंदी जहनियत की वजाहत करना ही होगी। शायदानी की नखियों से वकील तकाज़ा की तरफ देखा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो वकील ने मौसूफ से मदद की तलबगार हो, लेकिन इससे पहले कि वकील तकाज़ा की ज़ुबान में जश्न पैदा होती, मैंने जल्दी से कहा, शाहिदा बीबी, मौजूद अदालत ये जानना चाहती है कि मुलजिम ने किस हवाले से आपको सुधरने और संभलने की ताकीद की। आखिर आप लोगों में उसे ऐसी कौन सी खराबी या बुराई नजर आई थी? अब में कोई खराबी या बुराई नहीं थी, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। मोहल्ले वालों ने अंकल को हमारे खिलाफ कर दिया था। क्या खिलाफ कर दिया था? अंकल हमें बद किरदार समझने लगे थे। मोहल्ले वालों को आप माँ बेटी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? मैंने पूछा। वो आप लोगों के किरदार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए थे? ये तो आप उन्हीं से जाकर पूछे, वो बेजारी से बोली। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मोहल्ले वालों को भी अदालत में बुलाकर पूछगछ की जाएगी अगर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई तो। वो मुंतज़िर नज़रों से मुझे देखने लगी कि अब मैं कौन सा सवाल करता हूँ। मैंने पूछा, शायद अभी भी इस केस के मुलजिम यानी तुम्हारे अंकल या सौतेले बाप रेहान के साथ तो तुम कब से रह रहे थे? जब से अम्मी ने अंकल से शादी की थी। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी अम्मी और रेहान की शादी कब हुई थी? उसने चंद सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया, इस शादी को 3 साल हो गए। और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कहा, मुलजिम और तुम्हारी अम्मी, बल्कि तुम माँ बेटी और मुलजिम के दरमियान वो झगड़ा कब हुआ जिसमें मुलजिम ने 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दी? ये तो चंद रोज़ पहले की ही बात है, शाहिदा ने कहा। यानी कि इस झगड़े से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? नहीं नहीं। वो मेरी बात में उलझकर खामोश हो गई। क्या मतलब? मैंने कदर सख्त लहजे में पूछा। बीबी, वकील साहब के सवाल का एक जवाब दो। जज ने मजलूम शाहिदा की जानिब देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, हाँ या ना? जी। शाहिदा ने गर्दन को हाँ में हिलाया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मेरा मतलब ये था कि चंद माह पहले भी अंकल ने हमें खरी खरी सुनाई थी। वो पहला मौका था जब अंकल को हमारे किरदार पर शक हुआ। ये लगभग कितना अरसा पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की। तुम ये कहना चाहती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह से घर की फिजा में कशीदगी पैदा हुई है? इससे पहले सब अमन और अमान था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। पिछले 2.5 साल में मुलजिम आप माँ बेटी के किरदार से पूरी तरह मुतमईन था। मैंने कहा, वो सलमा को एक वफादार बीवी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता था। जी हाँ। शाहिदा बीवी, तुमने थोड़ी देर पहले मौजूद अदालत के सामने ये भी कहा है कि मुलजिम की गंदी सोच के नतीजे में उसने तुम माँ बेटी के किरदार को निशाना बनाया। मैंने जुर्ह के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, तुम्हारे बयान से यह भी जाहिर होता है कि मुलजिम की गंदी सोच का सबब मोहल्ले वालों का उसे तुम माँ बेटी के खिलाफ भरना है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि मोहल्ले वालों को हमें बेटी से क्या दुश्मनी थी। मुख्तसर तौर पर यह कि जब तक मुलजिम को आप दोनों के किरदार के हवाले से शक नहीं हुआ था, उसका रवैया आप लोगों के साथ नॉर्मल था और जिंदगी बड़ी आराम सुकून के साथ गुजर रही थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसने हमें जवाब दिया। तो शाहिदा बीबी, मैंने अपने लहजे में तेजी लाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तुमने वकील तगादा के एक सवाल के जवाब में मौजूद अदालत को बताया है कि मुलजिम तुम्हें हफीज भरी निगाह से देखा करता। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जब से इन्हें यह शक हुआ कि अम्मा बेटी का किरदार साफ नहीं। शाहिदा ने कहा, अम्मी तो उनकी बीवी थी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो जिस अंदाज में मुझे देखते थे उसे शरीफाना या बुजुर्गाना अंदाज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वो एक शैतान की नज़र थी। तुम्हारा मतलब है मुलजिम तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखता था? मैंने कहा। और तुमने वकील तगाज़ा की जुर्ह के जवाब में इस अमर की भी वजाहत की है कि
تمہارے لیے ملزم کی نیت میں فطور پیدا ہو چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے اپنی گندی ذہنیت پر عمل کر ڈالا۔ اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا، جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ 5-6 ماہ تک انتظار کرنا ملزم کی منصوبہ بندی کا ہی حصہ تھا، یا اس سے پہلے اسے موقع ہی نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے انہیں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا موقع ہی نہیں ملا، شاہدہ نے جواب دیا۔ تم نے ملزم کی بدنیتی کو 6 ماہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ میں نے جھلا کے سلسلے کو رفتہ رفتہ سمیٹتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی امی کو اس بارے میں بتا دیا تھا؟ جی ہاں، بتا دیا تھا۔ یعنی سلمہ اس بات سے واقف تھی کہ ملزم تمہارے لیے اپنے دل میں کس قسم کے گندے جذبات رکھتا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جی، امی کو ایک ایک بات کا پتہ تھا۔ پھر بھی میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے 2 بار کہا۔ سلمہ تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن سے ملنے منظور کالونی چلی گئی، آخر کیوں؟ اس نے بڑی تحمل سے میری بات سنی، پھر جواب دیا، امی مجھے یہی بتا کر گئی تھی کہ وہ 7 یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی اور انکل کو اپنی شیطانیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتنا کہہ کر شاہدہ نے گردن جھکا لی۔ میں سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہدہ بی بی، تمہارے اصل یعنی سگے باپ کا کیا نام ہے؟ غلام قادر۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو کہ میں نے اسے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ تمہیں غلام قادر سے بچھڑے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 5 سال۔ اس وقت تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 23.5 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم غلام قادر سے جدا ہوئی تو اس وقت تمہاری عمر کم و بیش 18.5 سال تھی۔ جی، آپ کا اندازہ درست ہے۔ 18 سال اچھی خاصی عمر ہوتی ہے۔ تمہیں اپنے باپ غلام قادر کی شکل تو یاد ہوگی نا؟ جی بالکل یاد ہے۔ اگر تمہیں غلام قادر کی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بآسانی پہچان لوگی نا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل تقاضا نے بلند آواز میں کہا۔ اس وقت عدالت میں جو کیس سماعت ہے اس کا مظلوم شاہدہ کے باپ غلام قادر سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ ڈیفینس کونسلر غیر ضروری باتوں میں الجھ کر ایک طرف معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ سیدھی سادھی مظلوم شاہدہ کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکت سے باز لینے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، وکیل تقاضا کے اعتراض پر جج نے مجھ سے پوچھا، شاہدہ بی بی کے باپ غلام قادر کا زیر سماعت کیسے کوئی تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مناسب وقت آنے پر میں یہ تعلق ثابت کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت اگلی پیشی پر آ جائے۔ وکیل تقاضا کے تنزیہ بھرے جواب میں نے تحمل سے کہا، یہ پیشی کیوں نہیں؟ سوال وکیل تقاضا نے کیا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جج کی دائیں جانب دیکھا، پھر کنگال کر گلا صاف کرنے کے بعد کہنا شروع کیا، جناب عالی، ممکن ہے عدالت ملزم کی بیوی سلمہ کے ماضی سے واقف نہ ہو۔ سلمہ کے مطابق شاہدہ کا باپ قادر ایک اوباش اور شرابی شخص تھا۔ وہ سلمہ کو زد و کوب کرتا، گالم گلوچ کرتا، الغرض اس نے سلمہ اور شاہدہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ لہٰذا سلمہ نے ایک روز اس آوارہ بدماش سے جان چھڑا لی۔ اس نجات کے بعد 1 سال بعد ہی سلمہ اور ملزم کی شادی ہو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے سلمہ کے بیان پر یقین ہی نہیں۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ جو انکشاف ملزم ریحان پر ہوا ہو وہ مبنی بر حقیقت ہو، یعنی مظلوم شاہدہ اور اس کی ماں سلمہ واقعی کردار کی صاف نہ ہو، اور اسی بنا پر قادر نے سلمہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہو۔ میں نہایت خفیہ انداز میں سلمہ کے سابق شوہر اور مظلوم شاہدہ کے حقیقی باپ پر تحقیق کر رہا ہوں۔ 2-4 روز میں قادر کے والد سے تمام تر سچ اور جھوٹ مجھے معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے وکیل تقاضا کو آئندہ پیشی کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اپنی تحقیق و تفتیش جاری رکھیں، وکیل تقاضا نے بھرمی سے کہا، لیکن کسی تصویر کے ذریعے اپنے والد کی شناخت کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ میں نے زلزلاتی آواز میں کہا، اس کو اتنا بھی ایزی نہ لیں، اس میں ایسا کون سا سنجیدہ پہلو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تڑک کر بولا، یہ فی الحال آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، میں نے سب سے سلگانے والے انداز میں کہا، اسی لیے میں نے آپ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ وہ مدفعانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں مظلوم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی شاہدہ بی بی، اگر میں تمہیں قادر کی تصویر دکھاؤں تو کیا تم اسے اپنے باپ کی حیثیت سے پہچان لو گی؟ اگر وہ میرے باپ کی تصویر ہوگی نا تو میں اسے ضرور پہچان لوں گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ۔ پھر میں نے پوچھا، شاہدہ بی بی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وقوع کے روز ملزم کے گھر آنے کے بعد سے لے کر
तुम्हारे साथ मुबैना जुल्म या ज़्यादती होने तक ये तमामी वाक़ये किस तरह पेश आए थे। उसने चंद लम्हात तक आंखें बंद करके गुजरे हुए वाक़यात को ज़हन में जमा करने की कोशिश की, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगी। उस रोज़ मैं घर में अम्मी का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने 7 बजे तक वापस आने का कहा था, लेकिन जब 8 बजे तक वो वापस नहीं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। 9 बजे अंकल आ गए। उसने रुककर मुल्ज़िम रेहान की तरफ देखा, फिर अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोली, अंकल ने मुझसे कोई बात ही ना की और ना ही अम्मी के बारे में मुझसे कोई सवाल किया। ये सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने भी किचन का काम ख़त्म किया और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तशवीश बढ़ती ही चली गई कि अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। कोई 10:30 बजे अंकल ने मुझे आवाज़ दी, शाहिदा शाहिदा बेटी ज़रा मेरे पास तो आना। अंकल का कमरा टीवी लाउंज के साथ ही है। मैं यही समझी कि अंकल मुझसे कुछ खाने के लिए कहेंगे। हम लोग रात का खाना 10 बजे तक खाते हैं। मैं लाउंज से उठी और उनके कमरे में चली गई। 1 मिनट, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, शाहिदा बीबी, तुम्हारा बयान है कि मुल्ज़िम पर तुम्हारी नीयत ख़राब हो चुकी थी और ये उठते बैठते तुम्हें हवीस भरी निगाहों से देखा करता, फिर भी तुम उसके कमरे में चली गई, जबकि तुम्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त सलमा भी घर में नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अम्मी की गैर मौजूदगी के बाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, और मैंने ये कई बार सोचा कि उठकर अपने पड़ोस में चली जाऊं, लेकिन फिर इस ख्याल से मैं अपने इरादे पर अमल करने से बाज आ गई कि अंकल ने पहले ही हमें काफ़ी बुरा समझ रखा है। अम्मी पहले ही घर में मौजूद नहीं थी। अगर मैं भी पड़ोस में चली जाती तो हमारे खिलाफ केस और भी मजबूत हो जाता कि हमारा तो घर के अंदर दिल ही नहीं लगता। फिर अंकल ने मुझे प्यार से शाहिदा बेटी कहकर मुखातिब किया था कि चंद लम्हात के लिए मेरे दिल से सारी अंदेशा खौफ जाता रहा। मैं बेधड़क इनके कमरे में चली गई और पूछा, खाना ले आऊँ? खाना नहीं, मुझे इस वक्त शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही है। अंकल ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर 1 कप चाय? ठीक है, मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने चाय बनाकर उनके कमरे में रख दी। लगभग 11 बजे उन्होंने मुझे दोबारा वहाँ देकर अपने पास बुला लिया। मैं समझी चाय के बर्तन उठाने के लिए कह रहे होंगे। मैं कमरे में पहुंची तो उन्होंने चाय के बर्तन वाली ट्रे मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, शायद ये ट्रे किचन में रखकर मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। वो बदसतूर मोहब्बत भरे अंदाज में बोले, घबराओ नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उस रात तुमसे और सलमा से जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं था। तुम दोनों किरदार की साफ शफाफ हो। मैं तुम लोगों से अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारी माँ आ जाए तो तुम दोनों को ही सामने बिठाकर बात करूं, पर वो तो पता नहीं कहाँ पर चली गई है। अंकल के इतने मेहरबान रवैये की वजह से मेरा सारा ही डर खौफ जाता रहा। मैंने उन्हें अम्मी के बारे में मज़ीद बताया कि अम्मी मंजूर कॉलोनी गई हैं खाला के घर। मैंने बताया वो कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक आ जाएंगी, लेकिन वो है कि अभी तक नहीं आई तो आ जाएगी भाई वो। अंकल ने बड़ी बेपरवाही से कहा, तुम किचन में ये बर्तन रख कर आओ, फिर हम बातें करते हैं। मैं चाय के बर्तनों वाले फ्रेम में रखकर किचन में चली आई तो वहाँ का मंजर ही बदल गया। जैसे ही अंकल के कमरे में दाखिल हुई वो मुझे कहीं दिखाई न दिए। मुझे हैरत का झटका लगा कि ये कहाँ चले गए। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे एक ज़ोर का धक्का लगा और मैं झाँकर अंकल के बेड पर गिरी। मैंने मुड़कर देखा तो ये शैतान दरवाजे को लॉक कर रहा था। फिर इस मरदूत ने मुझे बेबस कर दिया। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। काश इस वाक़ये से पहले मुझे मौत आ गई होती। शायद बीबी तुम कोई सेल से चलने वाली गुड़िया नहीं थी जो मुल्ज़िम का धक्का लगने के बाद ऑफ हो गई। मैंने धैर्य लहजे में कहा, तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तको दो तो की होगी ना। मैंने खुद को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे। वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन इस शैतान ने मेरी कोई पैश ही नहीं चलनी थी। इसके अंदर तो जैसे किसी वहशी गेंडे की ताकत अब भर गई थी। उसकी एक हरकत से ही हविस टपकती। मैंने उसकी शर से महफूज रहने के लिए नाखूनों से उसके चेहरे और गर्दन को भी दबोचा। आप मेरे नोचने के निशानात इसके चेहरे और गर्दन पर भी देख सकते हैं। वो वाकई गलत नहीं कह रही थी। उसके नाखूनों ने वाकईतन रेहान की गर्दन और चेहरे को घायल कर दिया था। इन जख्मों के निशानात खुरंट की शक्ल में अभी नजर आ रहे थे। शायद अपने अश्कबार बयान को मुकम्मल करते हुए कहने लगी, अपने बचाव की कोशिश में मेरा लिबास तार तार होता चला गया
उस रात मेरी हर कोशिश ही नाकाम रही। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कमरे से बाहर ही न जा सकी और यह हवीस बरस मुझे बर्बाद करता चला गया। जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मेरा सभी कुछ लूट चुका था। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। इस शैतान के औलाद ने मुझे तबाह बर्बाद कर डाला। उसने नफरत भरे अंदाज में कटहरे में कड़े मुलजिम की जानिब इशारा किया और कहने लगी, काश मैं अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुनाने के लिए जिंदा ही ना होती। इस जिल्लत की ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। फिर वो बाकायदा सुस्कियों से रोने लगी। अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया। हाजिरीन अदालत को जिसे सांप सुन गया था। जज भी शाहिदा के बयान से मुतासिर नजर आता। मैं इस कैफियत को ज़्यादा देर बरकरार रखने के हक़ में बिल्कुल नहीं था। शाहिदा बीबी, मेरी गूंजदार आवाज़ ने अदालत के कमरे में छाए हुए सकूत का चीना फाड़ डाला। ट्रेजिडी सीन ख़त्म हो चुका था। तुमने अपनी लाइनें बोल दी हैं, अब अदाकारी रोक दो। कैमरा भी रुक चुका है। क्या तुमने कट की आवाज़ नहीं सुनी? क्या मतलब? शाहिदा के बजाय वकील तक़ाज़ा ने एहतजाजी लहजे में मुझसे पूछा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मज़लूम शाहिदा अब तक अदाकारी कर रही थी? इसके साथ कोई जबर, कोई ज़्यादती ही नहीं हुई? जी हाँ, मैंने बड़े ही इत्मीनान से कहा, यही हकीकत है। आप मज़लूम की बेइज्जती कर रहे हैं। जिस शख्स को अपनी इज्जत का खुद ही ख्याल ना हो, मुआशरा भी उसे इज्जत नहीं देता। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अगर मज़लूम इज्जतदार लड़की होती तो दर्जनों अफराद के सामने इतना बड़ा स्ट्रेस ड्रामा न रचाती। इसके मगरमच्छ के आंसू अफसानवी तस्वीर में हकीकत के रंग नहीं भर सके। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वकील तक़ाज़ा ने खसी बदतमीज़ी से पूछा। बेग साहब, जज को भी मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ी। आप अपने मौक़िफ़ की ज़रा वजाहत करें। ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैंने भी दबंग लहजे में कहा। फिर वकील तक़ाज़ा मज़लूम शाहिदा समेत हाज़िरीन अदालत पर एक तायराना निगाह डालने के बाद मैं अपने मौकिल की बेगुनाही के हक़ में कुछ इस अंदाज में दलाइल देना शुरू किए। जनाब आली, मज़लूम शाहिदा ने इस अमर की तस्दीक की है कि वक़ूए से चंद रोज़ पहले मुलज़िम और इन माँ बेटी के दरमियान एक शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें मुलज़िम ने वाज़ही तौर पर 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। मुलज़िम को इन माँ बेटी के किरदार पर बड़ा ही मजबूत किस्म का शक था और मैंने इन पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर उन्होंने अपने तौर तरीके दुरुस्त ना किए तो वो या तो इन्हें घर में बंद करके ताला लगा के अपने कामकाज के लिए निकलेगा, या फिर वो अपनी ज़िंदगी और इन्हें अपने घर से ही निकाल बाहर करेगा। और इसने सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। यानी अगर ये माँ बेटी अपनी गैर निसाबी हरकतों से बाज ना आई तो वो उन्हें सीधा सीधा अपने घर से चलता करेगा। इन हालात की रोशनी में मज़लूम शाहिदा के बयान का आखिरी हिस्सा कोई और ही भोंडी और गैर मंतकी कहानी सुनाता है। रेहान के खान की हालात इस बात के मुताबिक थे कि जब वक़ूए की रात वो लगभग 9 बजे घर पहुंचा और उसने अपनी मुबैना बदकार बीवी को घर में मौजूद ना पाया तो उसे मज़लूम शाहिदा से सलमा के बारे में सवाल करना चाहिए था कि वो कहाँ गई है और क्यों गई है और कब तक वापस आएगी। लेकिन मज़लूम शाहिदा के बयान के मुताबिक ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कि एक समझ में ना आने वाली बात है। नंबर 2, मैंने थोड़ी देर रुककर बोलना शुरू किया। हम चंद सेकंड के लिए मज़लूम शाहिदा के बयान को दुरुस्त भी मान लेते हैं, मगर जब मज़लूम ने मुलज़िम के कमरे में जाकर उसे खुद बताया कि उसकी अम्मी मंजूर कॉलोनी अपनी बहन से मिलने गई है, तो उसने 8 बजे तक वापस आने को भी कहा था। लेकिन जब रात के 11 भी बज गए, सलमा की वापसी ना हुई, तो मुलज़िम को असूलन आग भगोला हो जाना चाहिए था। इसे फौरी तौर पर अपनी साली फरीदा के घर फ़ोन करके ये मालूम करने की कोशिश करना चाहिए थी कि सलमा अब तक वापस क्यों नहीं आई। लेकिन मज़लूम शाहिदा के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों ही घरों में टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। और सबसे अहम नुक्ता, मुलज़िम वक़ूए की रात 9 बजे अपने घर आ गया था। बीवी को घर में ना पाकर यकीनन उसका दिमाग कुछ गर्म हुआ होगा। तो ये मुमकिन नहीं कि उसने मज़लूम शाहिदा से उसकी अम्मी के बारे में पूछगछ ना की हो। इन दिनों मुलज़िम के घर में जिस नोयत के हालात चल रहे थे, उसमें इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुलज़िम ने मज़लूम को बड़ी मोहब्बत और दुलार से शाहिदा बेटी कहकर मुखातिब किया हो और इससे चाय की फरमाइश भी की हो और बड़ी निदामत के साथ अपनी गलती का भी इतराफ़ का इरादा रखता हो। अगर इन तमाम अमूर को चंद लम्हात के लिए दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी ये बात किसी तो हज़म नहीं है। कौन सी बात नाकाबिल हज़म है? वकील तक़ाज़ा ने मेरी तरफ देखा और जाली अंदाज में बोला। मैंने वकील मुखालिफ के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए जैसे मुखातिब होकर कहा, जनाब अली, वो इंसान कितना ही शरीफ, कितना ही बदमाश क्यों ना हो, ये इंसान का अपना ज़ाती फ़ेल शुमार होगा।
دونوں ہی صورتوں میں ہم انسان کی بنیادی فطرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ملزم ریحان کو اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کے کردار پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ ان ماں بیٹی کو راہ راست پر دیکھنے کا خواہاں تھا، تو پھر فطرت کے اصول کے مطابق وہ خود کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو اس کے کردار کو داغدار کرے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کسی بھی لمحے اس کی بیوی وہاں پر پہنچنے والی ہو۔ کسی بھی صورت میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا جناب عالی، میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مجرمانہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ وہ عدالت سے ایک ناکردہ جرم کی سزا پا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، اور اس دوران میں یہ ماں بیٹی اس کے کاروبار، دولت و جائیداد پر قابض ہو کر اپنی مرضی کے گلچھڑے اڑانے والی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ ملزم ان کے راستے کا کانٹا تھا۔ یہ کانٹا ہٹتے ہی یہ دونوں شاہراہ آوارگی پر اسی طرح سپر ہٹ دوڑتی چلی جائیں گی کہ تو آپ کے خیال میں ملزم اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کی مشترکہ سازش کا شکار ہوا ہے؟ جج نے مجھ سے سوال کیا۔ در حقیقت وہ بے گناہ ہے، اس سارے بکھیرے میں اس کا کوئی کردار ہی نہیں۔ یس یور آنر، میں نے ٹھوس مضبوط لہجے میں کہا۔ آبرو ریزی کا یہ کیس کسی اس پر ڈرامے سے زیادہ حیثیت کا حامل نہیں۔ کیا آپ اپنے اس موقف کو عدالت کے سامنے سچ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ روز ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان یعنی عطیہ بیگم مجھ سے ملنے میرے آفس آئیں۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، کل والی پیشی پر تو آپ نے اس کمینی شاہدہ کی پیشی نہیں چلنے دی۔ سچ پوچھے تو مجھے بہت مزہ آیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں نے منعقد انداز میں کہا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ میری کارکردگی سے خوش ہیں، خوش بھی اور پر امید بھی۔ وہ بڑے ہی جوش سے بولی، پھر پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے قادر کے حوالے سے تصویر اور شناخت کا کیا چکر چلایا ہے؟ کوئی چکر نہیں، میں دراصل ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ میں نے پوچھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو قادر کے حوالے سے جو کام کرنے کو کہا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ کام ہو گیا ہے، وہ بڑے ہی فقریہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے پتہ چلا لیا ہے کہ قادر آج کل کہاں ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ اس میں قادر کا موجودہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایڈریس والے کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا، پھر مسز سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امر کا اظہار کیا تھا، کیا عین ممکن ہے قادر کوئی نیک اور صالح شخص ہو، اور اس نے سلمیٰ اور شاہدہ کے کردار کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے الگ کیا ہو؟ یہ ناممکن تو نہیں کہ سلمیٰ کا بیان قادر کے خلاف ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات میں وزن ہے، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولی، اور ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں اور میری سوچ کی تصدیق بھی کر رہی ہے، تو پھر قادر سے میری ملاقات ہمارے اس کیس کو بڑے ہی اچھے انداز میں فائدہ دے سکتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر قادر عدالت میں آ کر سلمیٰ اور شاہدہ کے کردار کے حوالے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ریحان کی بے گناہی ثابت کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک بات تو میری سمجھ میں ہی نہیں بیٹھ سکی۔ کون سی بات؟ وہ تصویر شناخت والا معاملہ۔ وہ تو محض میں نے شاہدہ، سلمیٰ اور وکیل تقاضا کو چکر دینے اور الجھانے کے لیے ایک چال چلی ہے، میں نے صافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تصویر اور شناخت کے حوالے سے مختلف انداز میں قیاس آریاں کرنے میں اب پھنسے رہیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ پیشی پر قادر کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے ان پر ایٹم بم گرا دوں گا۔ آپ کا آئیڈیا بہت ہی دھانسو دار اور جاندار ہے۔ اگر قادر والا معاملہ آپ کی امید کے برخلاف نکل آئے تو؟ اچانک ہی وہ میری طرف ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امید پر دنیا قائم ہے مسز سفیان، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کسی بھی حال میں امید کے دامن پر اپنی گرفت کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ میں خدا کی رحمت، اپنی محنت اور امید کی کرن کے سارے ہی زندہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک ریحان اور سلمیٰ اور شاہدہ کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دفتر سے چلی گئی۔ آئندہ روز میں نے مسز سفیان کے فراہم کردہ ایڈریس پر جا کر
اپنے ہی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر حیرت اور دلچسپی کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا۔ میں جو کچھ سوچ کر گیا تھا اس سے انتہائی مختلف صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ نئی سچویشن کا تقاضا یہی تھا کہ میں سرے دست قاضی سے ملاقات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک نیا اور اچھوتا آئیڈیا آ گیا۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو وہ بندہ اس کیس کے لیے ہماری توقع سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ کیسے؟ فی الحال میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سلمہ، شاہدہ، وکیل تقاضا اور حاضرین عدالت کے ساتھ آپ بھی اگلی پیشی کا انتظار کریں۔ چلتے چلتے صرف اتنا جان لیں کہ میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے قادر کی ایک تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 5x7 انچ کی ایک واضح تصویر تھی جو شناخت کے مقاصد کے لیے بہت عمدہ ہو سکتی تھی۔ اب میں بے حد مطمئن اور پرسکون تھا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے ارتقاء کی جانب سے 2 گواہ ایک کے بعد دیگرے عدالت میں پیش کیے گئے۔ یہ دونوں ہی فرداً ملزم ریحان کے محلے دار تھے جو وقوع کی رات سلمہ کی چیخو پکار پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ دونوں نے جو بیان دیا وہ شاہدہ کی حمایت اور میرے موکل کے خلاف جاتا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی جو حالت دیکھی، بلکہ سلمہ نے انہیں جو کچھ بتایا اور دکھایا، وہ اسی کی روشنی میں گواہی دینے آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں افراد نے ارتقاء کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تیر مارے ہوں گے۔ میں نے دونوں کے بیانات میں کوئی خاص بات محسوس ہی نہیں کی، لہٰذا ان کا ذکر غور کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جناب عالی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جج نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس کے تفتیشی افسر کو ہری پیشی پر عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ یہ تفتیشی افسر جج کے حکم سے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا، موٹا تازہ اور سست الوجود سب انسپکٹر تھا جس کا نام خیر سے خیر دین تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا تو آئیو انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، خیر دین صاحب، کیا آپ نے وقوع کے فوراً بعد ہی جبر اور ظلم کا شکار ہونے والی شاہدہ بی بی کا مخصوص نوعیت کا میڈیکل چیک اپ کروایا؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مظلوم شاہدہ موقع پر موجود تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت ظلم و جبر کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی تباہی و بربادی کو نوٹ کرنے والے 3 گواہ سلمہ سمیت ہمیں میسر آ گئے تھے۔ پھر مظلوم شاہدہ بھی از خود چک چک کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ملزم ریحان یعنی اس کے سوتیلے باپ نے اسے بری طرح برباد کر ڈالا ہے۔ یہ میں نے شاہدہ بی بی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ پھر وکیل تقاضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآواز بلند کہا، یہ چک چک کر اپنی بربادی کا اعلان کر رہی تھی یا سرگوشیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے غم سے آگاہ کر رہی تھی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس کو ہر حال میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیے گئے۔ پھر میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے توقف کیا اور اپنی بات مکمل کرنے کے لیے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مظلوم شاہدہ بی بی کا مخصوص میڈیکل چیک اپ بہت ضروری تھا تاکہ اس کے دعوے اور ملزم کے جرم کی تصدیق کی جا سکتی، لیکن پولیس نے تو چیک اپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ فرائض سے غفلت، پیشہ ورانہ کوتاہی اور تقاضا کی ایک بھیانک سگم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ یہ موقف اختیار کروں گا کہ یہ پولیس اور تقاضا کی سازشانہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ اگر مذکرہ چیک اپ کروا لیا جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اس کو شش کے نتیجے میں میرا موکل بھی بے گناہ ثابت ہو جاتا، لیکن ارتقاء کی بدنیت تھی کہ وہ ملزم کو ایک ناکردہ جرم میں لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیٹ از آل یور آنر۔ جج تھوڑی دیر تک گردن جھکائے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر مختلف انداز میں قلم چلاتا رہا۔ پھر وکیل تقاضا کو عدالتی کارروائی آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ وکیل تقاضا نے اس کیس میں تقاضا کی سب سے اہم گواہ اور ملزم کی بیوی سلمہ کو شہادت کے لیے بلانے کا اعلان کیا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب عالی، میں سلمہ کی گواہی سے پہلے اس کیس کی مظلوم شاہدہ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر موجود عدالت کی اجازت ہو تو۔ اجازت ہے۔ آپ کو شاہدہ بی بی سے جو بھی پوچھنا ہے اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک سوال یور آنر، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور اس سوال کا تعلق شناخت کے معاملے سے۔ وہ میں نے پچھلی پیشی پر میں نے کسی تصویر کا ذکر کیا تھا نا، وہ تصویر میں نے حاصل کر لی ہے۔ یہ سوال اسی تصویر سے متعلق ہے۔ وکیل تقاضا کے چہرے پر تشویش دوڑ گئی۔ شاہدہ بھی مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔
جج کی نگاہ میں دلچسپی شامل ہو گئی۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے بھورے رنگ کا ایک لفافہ نکالا۔ قادر کی تصویر کو میں نے اسی لفافے میں رکھا ہوا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد شاہدہ والے کٹہرے میں پہنچا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، آپ نے گزشتہ پیشی پر مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد تو ہو گئی؟ میں چند لمحے پہلے فوٹو کا بھی ذکر کر چکا تھا اور شاہدہ اس ذکر پر چونکی بھی تھی، لہٰذا وہ بڑی اطمینان سے بولی، جی ہاں مجھے یاد ہے۔ آپ مجھے میرے باپ کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں اور مجھ سے شناخت کروانا چاہتے ہیں کہ تصویر دیکھ کر میں اپنے باپ کو پہچان سکتی ہوں یا نہیں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تمہاری یادداشت قابل تحسین ہے۔ پھر آئندہ چند سیکنڈ میں نے بھورا لفافہ کھول کر اس کے اندر سے قادر کی تصویر نکالی اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھ لو۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے اثرات نمودار ہوئے اور اگلے ہی لمحے اس کی سرسراتی آواز عدالت کے کمرے میں سنائی دی، ہاں یہ میرے باپ کی تصویر ہے، یہ قادر کی تصویر ہے، 101% قادر کی تصویر، دیٹ از آل یور آنر، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ وکیل تقاضا نے تنزیہ لہجے میں کہا، اس قسم کی شناخت سے آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے وکیل مخالف کی بات کا جواب دینا ضروری ہی نہ سمجھا اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ سے قادر کی تصویر لے کر جج کی جانب مڑ گیا۔ پھر میں نے وہ تصویر جج کی سمت بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، آج کی کارروائی کے اختتام تک یہ تصویر معزز عدالت کے پاس امانت کے طور پر محفوظ رہے گی۔ جج نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی۔ چند لمحات تک وہ کھوجتی ہوئی نظر سے اس تصویر کو گھورتا رہا، پھر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے نیچے دبا دیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میک صاحب، آپ شاہدہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نو یو آنر، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جج نے وکیل تقاضا سے کہا کہ باپ اپنا گواہ پیش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اتقاضا کی سب سے اہم گواہ سلمیٰ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس امر کی پہلے بھی کئی بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ عدالت میں باری باری ایک ایک کر کے گواہ کو بلا کر اس کا بیان لیا جاتا ہے تاکہ کسی ایک کی گواہی دوسرے کے بیان کو متاثر ہی نہ کر سکے۔ میں نے فوٹو کی شناخت کے حوالے سے شاہدہ کے ساتھ جو بھی ٹرائل کیا تھا، سلمیٰ اس کی تفصیل سے واقف ہی نہیں تھی اور میری پلاننگ کا حصہ تھا وہ پلاننگ جس کی مدد سے میں شاہدہ بی بی اور سلمیٰ کو چاروں خانے چت کرنے کا ارادہ رکھتا۔ سلمیٰ نے بھی عدالت کے روبرو وہی بیان پیش کیا جو وہ وقوع کے روز پولیس کو بھی دے چکی تھی۔ وکیل تقاضا نے مختلف سوالات کے ذریعے سلمیٰ کے تصدیقی جوابات کی مدد سے شاہدہ بی بی کی فریاد کو حق سچ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جج بڑی دلچسپی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وکیل تقاضا نے اپنی جرح ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے تقاضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلمیٰ بی بی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ملزم کی بیوی ہیں؟ میری عجیب و غریب سوال پر وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، جی ہاں یہ سچ ہے۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ ملزم آپ کا شوہر ہے؟ ظاہر ہے جب میں اس کی بیوی ہوں تو وہ میرا شوہر ہی ہوا نا۔ اس تصدیق کے لیے بہت شکریہ جناب عالی، وکیل تقاضا نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میرے فاضل دوست جی کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ جب اس جرح پر تقاضا کی سب سے اہم گواہ سلمیٰ بیگم کو اعتراض نہیں، وہ بڑی صبر و سکون سے میرے سوالات کے جوابات دے رہی ہے، تو پھر تقاضا کی جانب سے کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکیل سرکار کو آخر پریشانی کیا ہے۔ جج نے بھی معینہ خز انداز میں گردن ہلائی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں سلمیٰ بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا معزز عدالت کے سامنے اس بات کی تصدیق کریں گی کہ شاہدہ آپ کی سگی بیٹی ہے؟ جی ہاں، شاہدہ میری سگی بیٹی ہے، لیکن شاہدہ ملزم ریحان کی سگی بیٹی نہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑے ہی نسان سے بولی۔ ریحان شاہدہ کا سوتیلا باپ ہے، شاہدہ کے سگے باپ کا نام قادر ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہاں میں جواب ہلایا۔ قادر سے آپ نے 3.5-4 سال پہلے نجات حاصل کر لی؟ جی ہاں، وقوع کے روز آپ گھر میں بھی موجود نہیں تھی۔ ہاں، میں اپنی بڑی بہن فریدہ سے ملنے منظور کالونی گئی ہوئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز آپ سپیر 4 بجے گھر سے نکلی اور مظلوم شاہدہ سے 7-8 بجے تک واپس آنے کو کہا؟ میں نے پوچھا، لیکن آپ کی واپسی رات 11-11:15 بجے ہی ہو سکی۔ ہاں یہ درست ہے، وہ نفرت بھری نظر سے ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی، اور جب تک یہ شیطان میری بچی کو تباہ کر چکا تھا۔ جب وقوع کی رات ہم مزدور کالونی سے واپس گھر پہنچی تو آپ نے کیا دیکھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کیا دیکھا تھا؟ میرا خیال تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں خود یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب ریحان دکان سے واپس آ جائے تو شاہدہ اسے گھر میں اکیلی ملے۔ شاہدہ مجھے ریحان کی پوری نیت کے بارے میں تفصیلاً بتا چکی تھی، لیکن ایک تو فریدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو مجھے وہاں سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ دوسرے ٹریفک جام نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا۔ چنانچہ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 11 بج گئے، آپ 11:15 بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے ہمیں گردن ہلائی اور سوال کیا، پھر آپ نے گھر کے اندر کیا تماشا دیکھا؟ بتا تو دیا ہے، وہ بے ساری سے بولی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری بچی کی عزت کا جنازہ اٹھ چکا تھا، جو اجڑی پجڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بدن کا لباس بھی تار تار ہو چکا تھا، اور بس میں اسے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، وقوع کی رات جب آپ گھر پہنچی تو آپ نے گھر کے اندر سے مظلوم کی چیخو پکار تو سنی ہوگی نا؟ چیخو پکار سن کر ہی میں تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ وہ جلدی سے بولی، شاہدہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ آپ مظلوم کی پکار پر دوڑتے ہوئے ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر آپ کی شور مچانے پر محلے والے بھی جمع ہو گئے، جن میں سے 2 افراد اتغاثہ کی گواہ کی حیثیت سے بیان بھی دے چکے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کوئی کی رات آپ منظور کالونی سے واپس آئیں۔ گھر پہنچ کر آپ کو پتہ چلا کہ مظلوم شاہدہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور وہ مدد کے لیے بھی پکار رہی ہے۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ دوڑتے ہوئے سیدھی کمرے میں چلی گئیں، جہاں آپ کے وکول ملزم نے آپ کی دلاری کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ میں نے رفتہ رفتہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع یعنی ملزم کے کمرے تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ جی بالکل بھی نہیں۔ میں کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئی۔ میں نے جج کی سم دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جناب عالی، اتغاثہ کی معزز گواہ کے بیان میں شامل اس نقطے کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ یہ وقوع کی رات ملزم کی پکار پر بلکہ فریاد پر کسی پرندے کے مانند اڑ کر سیدھے اس کمرے میں جا پہنچی جہاں اتغاثہ کے مطابق ملزم نے مظلوم شاہدہ کو بے آبرو کیا۔ میری اسپیشل ابتدا پر وکیل اتغاثہ اور سلمیٰ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کر کے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کی بیٹی مظلوم شاہدہ بی بی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط بیانی کا ہاتھ نہیں۔ اس کی فریاد کا ایک ایک لفظ سچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے ایک عمومی عادت کی بات کی تھی۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوال کو زیر سمت کیس سے ہی جوڑ ڈالا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہدہ جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر یہ مرض آپ کو لاحق ہوگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھودہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر جھوٹ بولنا آپ کی گھٹی میں شامل ہوگا، ہرگز نہیں۔ وہ قطعیت سے بولی، یہ بری عادت ہم دونوں ہی ماں بیٹی میں نہیں ہے۔ انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب ہمارا کردار، ہمارے ہاتھ پیر صاف ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سلمیٰ بیگم، میں نے یہ جملہ بڑے یقینی انداز میں کہا، لیکن چونکہ سلمیٰ کو مجھ سے ایسی کسی بات کی توقع ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے تعزیے ٹھنڈے کرنے کی غرض سے کہا کہ انسان اپنی کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اب مجھے معزز عدالت کے سامنے یہ حقیقت منکشف کرنا ہے کہ اگر مظلوم شاہدہ نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر آخر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سا جھوٹ بولا ہے اس نے؟ گزشتہ پیشی پر میں نے روز سکن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، میرے سوال کے جواب میں مظلوم شاہدہ بی بی نے خود پر بیتنے والی قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے معزز عدالت کے روبرو اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ جب وہ چائے کے برتنوں والے خالی ٹرے کچن میں رکھ کر ملزم کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچی تو ملزم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اسے بیڈ پر گرا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اور اب استغاثہ کی سب سے معتبر گواہ سلمیٰ بیگم یہ بتا رہی ہے کہ جب اس نے مظلوم شاہدہ کی چیخو پکار سنی تو وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے میں ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اسے گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، جبکہ مظلوم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی کمرے کے لاک دروازے کے پیچھے عمل میں آئی تھی۔ وہ شاید میں یہ بھول رہی ہوں۔ وہ بے حد گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولی، جب میں نے شاہدہ کی چیخیں سنی تو میں اندھا دھندھی اندر کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ وہ بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، دروازہ واقعی لاک تھا۔
میں نے جب دروازہ پیٹ ڈالا تو شاہدہ نے گیٹ کھولا۔ شاہدہ نے یا ریحان نے؟ شاہدہ نے۔ مظلوم شاہدہ بی بی تو کمرے کے اندر ملزم کے سامنے بے بس اور لاچار تھی۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، وہ یہ کام کس طرح کر سکتی تھی؟ وہ آوائشیں کرنے لگی۔ میں نے اسے مکمل طور پر چت کرنے کے لیے دوسری سمت سے حملہ کیا۔ سلمیٰ بیگم، کیا یہ درست ہے کہ ملزم آپ دونوں ہی ماں بیٹی کے کردار پر شک کرتا تھا؟ کوئی ایسا ویسا شک؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، اس شکی آدمی کا بس چلتا تو یہ ہمیں گھر میں تالا بند کر کے ہی باہر نکلتا یا کسی جیل میں سڑوا دیتا۔ تالا بند کرنے کی بات تو شاید ہی ہوئی بھی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے گھسنا شروع کیا اور اس پر ملزم کا یقیناً بس بھی چلتا۔ ہاں، کئی بار یہ ایسی بات کر چکا تھا۔ وہ ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری بھرے انداز میں بولی، وہ کوئی سے کتنے روز پہلے آپ ملزم کی ماں بیٹی کے کردار پر شبہ ہوا؟ کوئی 4 ماہ پہلے۔ اس شک کی وجہ؟ محلے والوں نے ہمارے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس لگائی بجھائی میں اس کی آپا کا بھی بڑا ہی ہاتھ ہے۔ آپا؟ میں نے چوکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون آپا؟ اس کی بڑی بہن۔ وہ ملزم ریحان کی جانب دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی، وہ خود تو بیوہ ہو کر بیٹھ گئی اور چاہتی ہے کہ کسی دوسرے کو بھی سکون نہ لینے دے۔ اس کا واضح اشارہ مسز سفیان کی طرف تھا۔ ریحان کا کیس مسز سفیانی کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا۔ میں سلمیٰ کو جس ڈھب پر لانا چاہتا تھا وہ خود ہی آہستہ آہستہ ادھر کا رخ کر رہی تھی۔ میں نے بڑے انجان پن سے پوچھا، عطیہ بیگم کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ہم نے تو کبھی اس کی کوئی مرغی بھی چوری نہیں کی۔ ویسے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ریحان کی مجھ سے شادی پر خوش نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ بقوے سے چند روز پہلے بھی ملزم نے آپ ماں بیٹی دونوں کے ہی ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا کیا؟ جی بالکل درست۔ جھگڑے کا سبب وہی تھا، آپ دونوں کے کردار پر شک۔ جی ہاں۔ اس رات ملزم نے 2 آپشنز کا بھی ذکر کیا۔ ایسی باتیں تو جو اٹھتے بیٹھتے کرتا ہی رہتا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرنے کی بات نہیں، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس کے چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں، اس روز بھی 2 آپشنز کی بات ہوئی تھی، اس نے تصدیق کر دی، اور ملزم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آپشن استعمال کرنے کی نوبت آئی گئی تو وہ سیکنڈ آپشن کو منتخب کرے گا۔ جی ہاں، اس نے یہی دھمکی دی تھی، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولی، یعنی وہ بیٹی کو گھر میں تالا بند کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے ہی الگ کر دے گا۔ جی۔ میں نے اپنے سوالات میں ایک دم تیزی لاتے ہوئے کہا، ملزم آپ لوگوں کو کردار کے حوالے سے اٹھتے بیٹھتے نشانہ تو بناتا ہی رہتا، لیکن وقوع سے چند روز پہلے جو فساد عظیم برپا ہوا، اس میں ملزم نے کسی خاص شخص کا نام لے کر کچھ سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ملزم نے صفدر نامی کسی شخص کا حوالہ دیا تھا؟ میں نے کٹہرے میں کھڑی سلمیٰ بیگم کو گھورا جو ادھر محمود آباد میں رہتا ہے۔ اس شخص کا کردار کچھ اچھا نہیں۔ ملزم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ صفدر محمود آباد سے ملنے کیوں جاتی ہیں؟ ہاں، ایسی کوئی بات تو ہوئی تھی، وہ ٹکتے ہوئے بولی۔ شکر ہے آپ کی یادداشت نے واپسی کا ٹکٹ تو کٹوایا، ورنہ بڑی ہی گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے بڑی سرعت سے اپنے ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، سلمیٰ بیگم، آپ نے ملزم کے کڑے سوال کے جواب میں 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ آپ صفدر نامی کسی شخص سے واقف ہیں اور نہ ہی ملتی ہیں۔ جو حقیقت تھی میں نے وہی کہا تھا۔ ملزم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس اس سلسلے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے۔ صرف دعویٰ کیا تھا، ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی ہی اعتماد سے بولی، ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ؟ جھوٹ۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اگر واقعی اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو یہ اسے استعمال کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ آپ کا اندازہ غلط ہے سلمیٰ بیگم۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا کون سا اندازہ ملزم کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہونے کا یا استعمال نہ کرنے کا اندازہ دیتا ہے؟ میرا اشارہ ثبوت کی طرف ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ جی، میرا یہی مطلب ہے، وہ الجھن بھرے انداز میں بولی۔ تو پھر اس نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا؟ شاید وہ میری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ، میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ میری توسط سے وہ ٹھوس ثبوت لانا چاہتا تھا، تو وہ ٹھوس ثبوت آپ کے پاس ہے، بالکل میرے پاس ہے، اور آپ اس ثبوت کو کب سامنے لائیں گے؟ ابھی اور اسی وقت۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک سفید لفافہ برآمد کیا اور کٹہرے کے قریب آ کر سلمیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا،
اس لفافے میں 2 تصویریں ہیں، ایک میں صفدر اکیلا ہی نظر آ رہا ہے اور دوسری تصویر میں آپ بھی صفدر کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو پھر اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ لائیں دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے رفتہ رفتہ اس کھیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، لہذا سلمیٰ کی بد اخلاقی پر اعتراض کر کے میں کوئی بدمزگی کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ بیگم، لینگویج پلیز۔ مگر جج نے سلمیٰ کے ریمارکس کو فوراً نوٹ کیا، نہ صرف نوٹ کیا تھا بلکہ اسے کڑی تنبیہ بھی کی تھی، ورنہ میں آپ کو توہین عدالت کے کیس میں جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب آپ جرح جاری رکھیں۔ میں نے تقاضا کی گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سلمیٰ بیگم، پہلے میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گا جس میں صفدر نامی وہ گنڈا اکیلا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس تصویر کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر میں آپ کی خدمت میں دوسری تصویر پیش کروں گا تاکہ آپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، کیونکہ دوسری تصویر میں اس گنڈے اوباش صفدر کے ساتھ آپ بھی دکھائی دیں گی۔ یہ میرے ڈرامے کا کلائمیکس تھا جس کے بارے میں آپ سمیت کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سفید لفافے میں سے ایک تصویر اتنی احتیاط کے ساتھ برآمد کی کہ اسے کٹہرے باکس میں کھڑی سلمیٰ بیگم کے سوا کوئی اور نہ ہی دیکھ سکے۔ عدالت کے کمرے میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ وکیل تقاضا ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے لفافے میں سے کوئی تصویر نہیں بلکہ پٹاری میں سے کوئی سانپ نکالا ہو۔ میں نے یہ تصویر سلمیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صفدر بدماش کی تصویر ہے، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تصویر پر نگاہ پڑتے اسے جھٹکا سا لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس سے اگلے ہی لمحے پر اس نے خود کو سنبھال لیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں اس بندے کو نہیں جانتی۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دے رہی ہیں نا؟ ہاں ہاں بالکل، وہ جھجھوری لیتے ہوئے بولی، میں واقعی اس بندے کو نہیں جانتی۔ ریحان نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے، میں نے آپ اسے پہلے مرتبہ دیکھا ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کی تصویر کو دیکھا ہے۔ دی ڈرٹی گیم از اپ۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل تقاضا کی جانب دیکھا، پھر سلمیٰ کے ہاتھ سے تصویر لے کر جج کی جانب مڑا اور کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کس طرح؟ جج کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بیگ صاحب، آپ اس تقاضا کی گواہ کو دوسری تصویر نہیں دکھائیں گے؟ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بلکہ میرے پاس کوئی دوسری تصویر ہے ہی نہیں۔ بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج کی حیرت بھی دے دینی تھی۔ وہ جو آپ نے دوسری تصویر کا ذکر کیا تھا وہ کیا ہوئی، جس میں آپ کے بقول صفدر اور تقاضا کی گواہ سلمیٰ بیگم ایک ساتھ نظر آ رہے تھے؟ جناب عالی، میں نے عرض کیا ہے نا، ایسی کوئی تصویر سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ سارا کھٹراک تقاضا کی معزز گواہ کو گھیرنے کے لیے پھیلایا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی کنجی صفدر گنڈے کی تصویر ہے؟ جج کی حیرت بڑھ گئی۔ آف کورس یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا، یہ تصویر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پھر میں نے وکیل تقاضا کی نظر بچا کر وہ تصویر جج کی جانب بڑھا دی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی جج گویا اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ اس نے بڑی سرعت کے ساتھ اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو چھیڑا اور ان کے نیچے سے شاہدہ بی بی کے باپ قادر کی تصویر کو برآمد کیا۔ پھر وہ غلام قادر اور صفدر کی تصویر کو پہلو بہ پہلو رکھ کر بڑی سنسنی خیز نظروں سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ بیگ صاحب، یہ تو ایک ہی شخص کی دو ایک جیسی تصاویر ہیں۔ یس یور آنر، میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جج نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ جناب عالی، میں نے بڑی رسان سے کہا، تھوڑی دیر پہلے مظلوم شاہدہ معزز عدالت کے روبرو اس شخص کو اپنے سگے باپ قادر کی حیثیت سے پہچان چکی ہے۔ اس کی شناخت پر گنجائش شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پھر سلمیٰ بیگم اپنے سابق شوہر کو پہچاننے سے انکاری کیوں ہیں؟ تاکہ صفدر کا پردہ چاک نہ ہو۔ صفدر کا قادر سے کیا تعلق ہے؟ ایک شخصیت دو نام، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بیگ صاحب، اس نقطے کی وضاحت کریں۔ اس نقطے کی وضاحت سلمیٰ بیگم کی زبانی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سلمیٰ بیگم جیسے تقاضا کی سب سے معزز گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، نہایت ہی آسان الفاظ میں اس امر کی وضاحت کرو کہ تم نے اپنے سابق شوہر قادر کو پہچاننے سے انکار کیوں کیا، اور معزز عدالت یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے شوہر قادر اور صفدر گنڈے میں تعلق کیا ہے۔ ادھر جج کی بات ختم ہوئی، ادھر سلمیٰ بیگم پانی کا نعرہ لگاتے ہوئے کٹہرے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لہذا آئندہ پیشی پر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سلمیٰ نے اپنے اقبالی بیان میں جو تفصیل سنائی
وہ بہت ہی حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی۔ میں یہاں پر اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ قادر اور صفدر ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ شاہدہ اس شخص کو صرف قادر کے نام سے جانتی اور اسے اپنا باپ بھی مانتی تھی، جبھی تو اس نے تصویر دیکھتے ہی اسے اپنے باپ کی حیثیت سے شناخت کر لیا۔ جبکہ سلمیٰ کو یہی تصویر میں نے صفدر کی شناخت کے حوالے سے دکھائی تو اس نے فوراً انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ صفدر کو شناخت کر لیتی تو پھر باقی کی کہانی بھی کھل جانا تھی۔ صفدر اختیار کیا ہوا نام تھا، ورنہ در حقیقت یہ شخص سلمیٰ کا سابق شوہر قادر ہی تھا۔ میرے اس وضاحتی بیان سے یقیناً آپ کا ذہن بھی الجھ رہا ہوگا، لہٰذا میں تھوڑا اور پیچھے جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قادر ایک بدماش اور گنڈا ٹائپ شخص تھا۔ سلمیٰ شروع ہی سے چکر بازیوں کی ماہر تھی، لہٰذا قادر اسے مار پیٹ بھی کرتا رہتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادر نے اسے طلاق دے دی۔ خلا والا بیان سلمیٰ کی جھوٹ کا شاخسانہ تھا۔ اس موقع پر شاہدہ نے ماں کا ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ قادر نے دونوں پر لعنت بھیجی اور اپنی گنڈا گردی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے غلام قادر کو یہ پتہ چلا کہ سلمیٰ نے کسی ریحان نامی شخص سے شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی بیٹی شاہدہ کو بھی بری راہ پر لگا لیا ہے۔ سلمیٰ کے ساتھ وہ کسی اور علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ بعد میں اسے مجبوراً وہ علاقہ چھوڑ کر محمود آباد آنا پڑا اور یہاں آ کر اس نے اپنا نام صفدر رکھ لیا۔ یہاں سب اسے صفدر کے نام سے جانتے تھے۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے نہایت خفیہ طور پر قادر کا راز جان لیا تھا۔ جبھی میں نے ایک سنسنی خیز کھیل کھیلنے کے لیے ایک دو جیسی تصاویر والا ڈرامہ رچایا۔ قصہ ہے مختصر، قادر نے مختلف ذرائع سے سمر کی تصدیق کی اور پھر سلمیٰ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سلمیٰ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے قادر کو ایک بھاری رقم ادا نہ کی تو وہ اس کے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ اس سلسلے میں 2-3 مرتبہ محمود آباد جا کر صفدر قادر سے بھی ملی تھی سلمیٰ بیگم، اور ایک بار تعاقب کرتے ہوئے ریحان بھی محمود آباد پہنچ گیا تھا۔ سلمیٰ نے شاہدہ کو اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے 2-3 مرتبہ قادر کے چھوٹے موٹے مطالبات پورے کر دیے تو وہ اور بھی زیادہ پھیلنے لگا۔ جب اس نے نہایت بھاری رقم کا مطالبہ کیا تو سلمیٰ کے ذہن میں ایک تیر دو شکار والا آئیڈیا چمکا۔ اس نے شاہدہ کو تیار کیا اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ ریحان کو جیل بھجوانے کا پکا بندوبست کر دیا۔ اس کھیل کی کامیابی پر ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جاتا۔ سلمیٰ اور شاہدہ اس کی دولت اور گھر کاروبار پر قابض ہو جاتی اور قادر کی بلیک میلنگ کے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہ رہتا۔ سلمیٰ کے شیطانی ذہن نے خاصا خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ شموئی قسمت کیسا ہو ہی نہ سکا۔ میری مداخلت اور وکالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل ریحان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریحان نے سلمیٰ چال باز کو طلاق دینے میں ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان ماں بیٹی کو پہلی فرصت میں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو یہ راس ہی نہیں آتی، سلمیٰ اور شاہدہ کے بھی شمار انہی بعض لوگوں میں ہوتا تھا۔ اگر وہ عقل مندی سے کام لیتی تو اس معاشرے میں خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکتی تھی، پر اب ان کے مقدر میں سوائے ذلت اور جیل کی سلاخیں ہی رہ گئی تھیں۔